یزید کی بیعت کرنے والوں پر لعنت. کیوں؟ یزید کی بیعت صحابہ بھی کی تھی، اہل بیت بھی کی تھی. صحابہ یزید کو اچھا سمجھیں برا سمجھیں، جنہوں نے بیعت کی ہے اس بیعت پہ کی ہے کہ پاور کس کے پاس ہے؟ یزید کے پاس. جو پاورفل ہوتا ہے اسلام میں حاکم اسی کو کہتے ہیں. اور بخاری مسلم کی واضح صحیح حدیثیں ہیں کہ جب ایک شخص حاکم بن جائے اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو قتل کر دو، کائن من کان جو بھی ہو. جن صحابہ نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی انہیں اس سے بحث ہی نہیں تھی کہ یہ نیک ہے یا کیا ہے، فاسق ہے. انہوں نے کہا پاورفل ہے، بیعت نہیں کرو گے تو بغاوت کے جرم میں قتل کر دے گا، تم اسلامی حکومت ڈیوائڈ ہو جائے گی، اس سے مسلمانوں کا خون بہے گا. اس لیے بھائی جو بھی ہے اچھا برے کی بات ہی نہیں ہے. اگر اسے بنیاد بناتے ہیں برا بھلا کہنا، یعنی شرابی تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، لونڈے باز تھا، نعوذ باللہ من ذلک، جو الفاظ زبان سے نہیں ادا کرنے لوگ کہتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن جعفر، ان لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی محمد بن الحنفیہ، اور اس کی تعریف کیوں کرتے رہے؟ ایک سوال ہے. جب یزید خلیفہ بنا تو حضرت عبد الرحمن کا انتقال ہو گیا تھا، باقی رہ گئے 4. ان میں عبداللہ ابن عمر نے بھی بیعت کر لی، عبداللہ ابن عباس نے بھی بیعت کر لی. بات فرماتے ہیں کہ ان کا بیٹا، ان کا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کا بیٹا یزید اپنے خاندان کے صالح اور نیک لوگوں میں سے ہے، اور اے لوگوں تم اپنی جگہ بیٹھے رہنا اور اس کی بیعت کرنا. تقریباً 300 صحابہ ساتھ میں تھے اس لڑائی کے اندر. صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کر لی تھی، تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ صحابہ کرام نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، صحابہ کرام سے زبردستی بیعت لی گئی تھی تلوار کے زور پر. جھوٹ بولنا بند کریں. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو 2018 میں جو کچھ ہوا پاکستان میں، زبردستی ایک بندہ مسلط ہوا ہم پہ اسٹیبلشمنٹ کے گن پوائنٹ کے اوپر، اور پھر سٹوری ریپیٹ ہوئی 2024 میں، ایک اور بندہ اسٹیبلشمنٹ کے گن پوائنٹ پہ ہم پہ مسلط ہو گیا. آج تک یہی ہو رہا ہے. تو بنو امیہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی، تلوار کے زور پہ سب کچھ ہوا. نہیں یقین آتا بخاری شریف کھول لیں، صحیح بخاری میں 4827 نمبر حدیث ہے. مروان بن حکم مدینے کے ممبر پہ مسجد نبوی پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے گورنر بن کے اناؤنسمنٹ کر رہا ہے خطبے میں کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو یہ بات سجھائی ہے، وہ امت کے وسیع تر مفاد میں، یعنی کہ اے میرے عزیز ہم وطنوں، وہ امت کے وسیع تر مفاد میں اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کرتے ہیں. یہ وہ تقریر کر رہا تھا. امام بخاری نے اگلے جملے نقل نہیں کیے، وہ بڑے سخت تھے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ نقل کیا. وہ اگلے جملے کیا تھے میں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو. اگلے جملے جو امام بخاری نے نقل کیے وہ یہ تھے کہ وہاں حضرت ابو بکر کا بیٹا کھڑا ہوا اور اس نے کچھ بات وہاں پہ کہہ دی. وہ کیا بات کی وہ پھر امام بخاری نے سکپ کر دی. پھر اس سے اگلے جملے امام بخاری نے نقل کیے جس سے پتا چل گیا کہ وہ بات کوئی ایسی تھی کہ اسے آگ لگ گئی. مروان نے کہا گرفتار کرو اسے، پکڑ لو اس کو. وہ فوراً سے مسجد نبوی میں ایڈجسٹنٹ جو حجرہ عائشہ تھا جہاں ان کی بہن موجود تھی وہاں داخل ہو گئے. اور یہ پاکستان کے کیس میں جو سگا بھائی ہے نا یہ وہ تھے، یعنی حضرت ابو بکر کی وہ بیوی جو حضرت عائشہ کی والدہ تھی وہی ان کی بھی والدہ تھی، عبد الرحمن بن ابی بکر کی. یہ سگے بہن بھائی تھے. ان کے پاس چلے گئے. اب ظاہر مروان یہ کام نہیں کر سکتا تھا، مسلمانوں نے پھر احتجاج کرنا تھا کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہو. باہر سے اس نے کہا اوے ابو بکر کے بیٹے تیرے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی تھی نا کہ یہ کافر کہتا ہے کہ میرے ماں باپ جو مجھے یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے. ابو بکر کے بیٹے کہ تیرے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی تھی. توبہ توبہ. یہ بنو امیہ کے خدمت گزار یہ ہیں گستاخان خلفائے راشدین. جب اس نے یہ بات کی تو سیدہ عائشہ اندر تڑپ اٹھی. انہوں نے کہا اس کو خاموش ہو جا، آل ابی بکر کے بارے میں کوئی قرآن کی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے جو میری برات میں سورہ نور کی آیات نازل ہوئی تھی جب مجھ پہ جھوٹی تہمت لگائی گئی. بخاری میں اتنا آتا ہے. المستدرک للحاکم میں اور المعجم الکبیر طبرانی میں اور باقی کتابوں میں اس روایت کی فلنگ ان دا بلینکس موجود ہے، جو اللہ کے فضل سے حافظ ابن کثیر نے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 جو کوٹ کی تھی مروان نے غلط، اس کے کانٹیکسٹ میں وہ سارے ترک ایک جگہ جمع کر دیے ہیں. لہذا بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. وہ فل ان دا بلینک یہ تھی کہ اس وقت مروان نے یہ کہا کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو خلیفہ نامزد کیا تھا نا، تو حضرت معاویہ اپنے بیٹے یزید کو بنانا چاہتے ہیں. دیکھو کیا ان کی اینالوجی دیکھیں. تو وہ اس پہ حضرت ابو بکر کا بیٹا کھڑا ہوا تھا کیونکہ ظاہر ہے اس نے کہا کہ بنانا تھا تو مجھے بناتے ہیں نا، مجھے تو نہیں بنایا. تو کون سی مشرق سے اٹھا کے مثال مغرب میں پھینک رہا ہے. اور جو کہا نا اس نے کچھ کہا امام بخاری نے وہ یہاں ہے کہ انہوں نے کہا کہ تیرا امیر المومنین معاویہ سیدھی طرح کہ ابو بکر اور عمر کے راستے پہ نہیں چل رہا، وہ کیسر و کسرا
کے راستے پہ چل رہا ہے. اب یہ بہت بڑی گالی تھی ان کے لیے تو کہ وہی جو ہے وہ بادشاہت آ گئی یہاں پہ. اس میں پھر اس نے کہا پکڑو انہوں. اور حجرے میں اما عائشہ کے اور الفاظ تھے جو امام بخاری نے نقل نہیں کیے, وہ یہ تھے کہ مروان تیرے بارے میں نبی الاسلام نے فرمایا تھا کہ حکم پہ لعنت, اس کی اولاد پہ لعنت, تو اپنے باپ کی پشت میں تھا جب باپ بیٹا دونوں پہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی تھی. مجھے بتائیں جب یہ والی صورتحال ہو کہ حضرت ابو بکر کے بیٹوں کو بھی اپنی جان بچانی پڑے تلوار کے زور پہ, اپنی وفات سے 4 سال پہلے ایک بندہ اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لے رہا ہے, تو آپ یہ کہیں گے صحابہ نے بیعت کر لی ہے؟ کہتے ہیں جی ابن عمر نے بیعت کر لی تھی. ایون واقعہ ہررا کے بعد جب لوگ یزید کی بیعت توڑ رہے تھے تو وہ لوگوں کو جا کے سمجھاتے تھے, جی بخاری مسلم ہے, سرکار وہ ہمارے سٹوڈنٹس کو سمجھا رہے تھے. اگر ابن عمر اس زمانے میں سمجھا رہے تھے تو کسے سمجھا رہے تھے؟ اپنے لیول کے لوگوں کو, صحابہ اور تابعین کو. اور اس صحابی کا نام بھی آیا ہوا ہے عبداللہ ابن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے کہا کہ اب کیا رہ گیا ہے, یزید کی بیعت توڑیں اہل مدینہ. تو ابن عمر ان کو ملنے کے لیے گئے اور کہا کہ میں تمہیں حدیث سنانے کے لیے آیا ہوں کہ جو خلیفہ وقت کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. وہ کہتے ہیں جی ابن عمر نے چونکہ بیعت کر لی تھی, وہ بھی مجبوراً کی تھی انہوں نے, وہ جس طریقے سے کی تھی, انیشلی تو انکار کیا تھا. دوسرا ابن عمر جب یہ بات کر رہے تھے تو وہ یہ بھول گئے کہ حضرت علی کی بیعت تو ابن عمر نے خود نہیں کی ہوئی تھی, تو اس وقت وہ جاہلیت پہ تھے. یہ لاجیکلی ان کی بات درست نہیں تھی, ورنہ تو خود اس فتوے کی زد میں آ رہے تھے. ہم تو عبداللہ ابن مطیع اور باقی لوگوں کے ساتھ ہیں, ابن عمر کا یہ موقف غلط تھا. اور پھر دیکھیں ابن عمر کے ساتھ اسی بنو امیہ نے کیا کیا, صحیح بخاری میں موجود ہے. انہیں حج میں احرام کی حالت میں پاؤں میں زخم کیا گیا ایک نیزے کے ذریعے جو زہر آلود تھا, اسی میں وہ شہید ہو گئے. اور آخری دنوں میں حجاج ابن یوسف ان کی جب عیادت کے لیے آیا تو بخاری کے الفاظ ہیں, اس نے پوچھا کہ حضرت مجھے پتا چل جائے نا آپ کا قاتل کون ہے تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا. انہوں نے کہا میرا قاتل وہ ہے جس نے احرام کی حالت میں نیزے اور تلواریں لانے کی اجازت دی ہیں جس میں اجازت ہی نہیں ہے, آپ نے خالی ہاتھ آنا ہے, یعنی کہ تو دیکھیں بنو امیہ ہی قاتل بنی خود ابن عمر کی. اسی لیے آخری وقت میں جا کے ابن عمر کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ ڈی ٹریک ہیں. المستدرک للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے, مجموع الزوائد میں موجود ہے. امام حیثمی جو ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں انہوں نے مجموع الزوائد میں اس کی سند کو صحیح کہا کہ ابن عمر آخری عمر میں افسوس کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ مجھے نماز روزہ چھوڑنے کے اوپر کوئی افسوس نہیں, میں نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا سوائے ایک چیز کے کہ میں نے حضرت علی کے ساتھ مل کر فی باغیہ کے خلاف قتال نہیں کیا, اس باغی گروہ کے خلاف جو مجھے کرنا چاہیے تھا. کون سا باغی گروہ؟ جو بخاری میں ہے, عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلائے گی. یعنی حضرت علی کی جماعت کو نبی الاسلام نے جنت کی طرف بلانے والی جماعت اور ان کے مخالفین کو جہنمی جماعت نہیں کہا, جہنم کی طرف بلانے والی, کیونکہ خلیفۃ المسلمین کی مخالفت. یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے, میری کئی ایک ویڈیوز ہیں, وہ پچھلی والی ویڈیو دیکھ لیں, پچھلے محرم والی, کربلا کیوں ہوئی. تو آپ یہ دیکھیں یہ بالکل واضح احادیث ون سائیڈڈ مقدمہ پیش کر رہی ہیں. جن ابن عمر کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اتنا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا تھا, وہ ابن عمر تو آخری وقت میں اپنے پرانے اعمال کے اوپر شرمندہ ہے اور یہ کہہ رہے ہیں جی ابن عمر نے یزید کی بیعت کر لی تھی. جو مخالفین تھے ابن عمر کے وہ بھی صحابہ اور تابعین تھے, ان کی رائے کا کوئی احترام نہیں کرتے. یعنی میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو, اسی کے اوپر کہا جاتا ہے. اسی کانٹیکسٹ میں بخاری میں ایک حدیث ہے, حضرت عمر نے پہلے ہی پیش گوئی کر دی تھی 6830. حضرت عمر نے جب آخری حج اپنا کیا اس کے بعد ان کو اگلا سال نصیب نہیں ہوا, تو وہاں منا میں حضرت عمر تک کسی نے یہ بات پہنچائی کہ لوگ یہاں چیما گوئیاں کر رہے ہیں کہ جب عمر مر جائے گا تو ہم فلاں شخص کو اپنا خلیفہ چن لیں گے. حضرت عمر کو اتنا غصہ آیا, انہوں نے کہا میں ادھر ہی خطبہ دوں گا کہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر انہوں نے پہلے ہی طے کر لیا کسے خلیفہ بنانا ہے. تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ حضرت یہاں ہر طرح کے لوگ آئے ہیں, آپ مسجد نبوی میں جا کے خطبہ دیں. یہ چند لوگوں کے سامنے بات ہوئی ہے, آپ اس کو عام نہ کریں. اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر یہ یوٹیوب پہ کلپ آیا ہوتا نا اس زمانے میں تو حضرت عمر نے اسی ٹائم یوٹیوب پہ کلپ اپنا چڑھانا تھا, ریپلائی ٹو کر کے. خیر مدینہ شریف آئے, ابن عباس کہتے ہیں کہ میں ممبر کے اتنے قریب تھا کہ میرا گھٹنا ٹچ کر رہا تھا اور میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا آج حضرت عمر نے پھٹے چوک دینے رہے, بڑے غصے نے, اور بڑا لمبا انہوں نے خطبہ دیا. اس میں یہ بھی الفاظ تھے کہ دیکھنا ابو بکر کی خلافت جس طریقے سے منعقد ہوئی وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی, مستقبل میں اسے دلیل نہ بنایا جائے. یعنی حضرت عمر مانتے تھے کہ اس طریقے سے حضرت ابو بکر کو خلیفہ نہیں چنا جانا چاہیے تھا. لیکن وہ سعد ابن عبادہ اور جو باقی معاملات ہوئے سقیفہ بنی ساعدہ میں الگ سے ایک ٹاپک ہے, انہوں نے کہا کہ یہ مستقبل میں دلیل نہیں ہوگی,
مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی کو خلیفہ نہ چننا. حضرت عمر بھی حضرت ابوبکر نے صحابہ سے مشورہ کر کے، صحابہ نے کہا تھا کہ آپ نامزد کریں، اس کے بعد مشورہ ہوا ہے، یہ زبردستی مسلط نہیں کیا گیا. پھر حضرت عمر نے تو 6 رکنی کمیٹی بنائی، کیونکہ ان 6 سے بہتر لوگ کوئی نہیں تھے. بخاری میں موجود ہے یہ 6 لوگ وہ ہیں جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت ابوبکر کی خلافت کو دلیل نہ بنانا، یاد رکھنا جب بھی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی کو خلیفہ چنا گیا تو اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. یہ قتل و غارت ہوئی ہے. یہ کہتے ہیں جی یزید خلیفہ وقت تھا تو حضرت حسین نے بغاوت کی ہے، نعوذ باللہ. جو خلافت قائم ہی نہ ہو اس کے بارے میں یہ کہنا اس کے خلاف خروج ہوا ہے. یعنی مزارات جو بنانا ہی حرام تھے اسے کہنا کہ مزارات شہید ہو گئے. مزار تو شہید نہیں ہوں گے، وہ بنانا ہی حرام تھے. مسلم شریف میں حدیث میں تو میں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پہ عمارت بنانے سے اور قبروں پہ بیٹھنے سے. مجاور بن کے بیٹھنا بھی حرام ہے، ویسے بیٹھنا بھی حرام ہے. لہٰذا یہ کنسیپٹ بالکل کلیئر ہے.